2 अक्टूबर 1975 की रात को एक शदीद तूफान और बारिश की वजह से तुर्की की इमराली जेल अमले की जानिब से सिक्योरिटी में गिरफ्त कमजोर हो गई थी। उस मौके का फायदा उठाते हुए एक कैदी बिली हेज ने उस जजीरे नुमा जेल से फरार का इरादा कर लिया। वो दीगर कैदियों और सिक्योरिटी एहलकारों की नजर से बचकर अपनी बैरक से बाहर निकला और साहिल की जानिब बढ़ गया। वहां जाकर जेल के जजीरे की बंदरगाह से एक छोटी सी कश्ती हासिल कर ली। जजीरे के किनारे पर पहुंचकर उस कैदी ने देखा कि सामने मारमारा का वसी समंदर है, लेकिन वो अपनी कश्ती लेकर उस ठंडे गहरे समंदर में उतर गया। नाजरीन, ये एक कैदी की कैद से फरार का वाकया है। उसके साथ आगे क्या हुआ ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन ये भी बताते चलें कि दुनिया के कौन कौन से बदनाम ज़माना मुजरिम या जंगी कैदी अपनी कैद से निकलने में कामयाब रहे हैं। ज़ेर ज़मीन सुरंगों से लेकर गहरे ठंडे समंदर पार करने तक ये वाक़यात हैरत से भरपूर हैं, क्योंकि आज की अनमोल कहानी है दुनिया के टॉप 5 जेल से फरार के वाक़यात से मुतल्लिक। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन, दुनिया की हैरत अंगेज तरीन जेल से फरार की पहली अनमोल कहानी है दी ग्रेट एस्केप के बारे में। नाज़रीन, 1944 में दूसरी जंग अजीम के दौरान सेटलॉक लुफ्ट 3 जंगी कैदियों को रखने के लिए पोलैंड के इलाके सागान में वाक़े एक बहुत बड़ा प्रिजन कैंप था। यह प्रिजन कैंप हिटलर की नाजी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। इस प्रिजन कैंप में इत्तेहादी फौजियों के सैकड़ों कैदी रखे गए थे। नाज़रीन, इस प्रिजन कैंप से फरार का ये मंसूबा स्क्वाड्रन लीडर रॉजर बुशेल की क़यादत में 3 सुरंगें खोदने पर मबनी था। उन तीनों सुरंगों को कोड नेम दिए गए थे टॉम, डिक और हैरी। उन तीनों सुरंगों का मकसद ये था कि कैदी प्रिजन कैंप से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंच जाएं। रॉजर बुशेल की क़यादत में मुतादिद कैदियों ने बेपनाह मेहनत से खतरे को मोल कर और मुश्किल हालात में इस प्रिजन कैंप से जमा किए गए औजारों जैसे टीन के डब्बे, चम्मच, लकड़ी के टुकड़े और तख्तों वगैरह का इस्तेमाल करते हुए 102 मीटर तवील सुरंग खोद ली। नाज़रीन, 24 मार्च 1944 की रात को 76 कैदियों ने, जो कि जर्मनी के खिलाफ इत्तेहादी फिजाइया और ज़मीनी फौजी कैदी थे, रॉजर बुशेल की क़यादत में 3 में से एक सुरंग यानी हैरी के जरिए अपनी आज़ादी के लिए रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश की। मजमूई तौर पर यह फरार इंजीनियरिंग और कैदियों की आपस में हम आहंगी का एक काबिल ज़िक्र कारनामा था। लेकिन इस कोशिश में अफसोसनाक बात यह हुई कि 76 में से सिर्फ 3 कैदी ही फरार होने में कामयाब हो सके। बाकी 50 से ज़ायद कैदी, जिनमें इस फरार का मास्टरमाइंड रॉजर बुशेल भी शामिल है, को जर्मन अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया और उनको गेस्टापो फोर्स के जरिए मार दिया गया, जो कि जेनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफवर्जी था। बहरहाल तारीख में इन कैदियों के फरार की कोशिश को हमेशा हिम्मत और दलेरी की मिसाल के साथ याद रखा जाता है। नाज़रीन, कैदियों की जेल से फरार की अगली अनमोल कहानी एल्केट्राज़ जेल के 3 कैदियों की है। एल्केट्राज़ जेल, जो सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक एक जजीरे पर वाक़ थी, माजी की नहायत मशहूर और ख़तरनाक जेलों में शुमार की जाती थी, जहां बहुत ही अहम मुजरिमों को रखा जाता था। 1962 में यहाँ एक हैरत अंगेज फरार का वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। इस फरार की कहानी के मरकजी किरदार थे फ्रैंक मॉरिस और उसके 2 साथी जॉन इंग्लैंड और क्लैरेंस इंग्लैंड। इन तीनों को जेल से फरार की मंसूबाबंदी करने में महीनों गुजर गए। इन्होंने अपने प्रिजन सेल की दीवारों में सुराख करने के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे चमचे और देसी साख्ता आलात का इस्तेमाल किया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने प्रिजन सेल के पीछे एक सुरंग जैसा रास्ता खोदने में कामयाब हुए, जो कि जेल से बाहर की जानिब जाती थी। इन तीनों ने यहाँ एक हैरान कुन काम किया कि स्किन कलर के प्लास्टर पेंट और बालों से अपने चेहरे के मास्क बना डाले, जिन्हें उन्होंने कैदियों की गिनती के दौरान
گارڈز کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے بستر پر رکھ دیا۔ 1962 میں 11 اور 12 جون کی درمیانی شب کو ان تینوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ ان تینوں نے اپنے سیلز کی دیواروں میں بنائی گئی سرنگوں سے رینگتے ہوئے چھت پر پہنچنے کے بعد الکٹراز کے کنارے پر دریا تک پہنچ گئے اور وہاں پہ اپنے برساتی لباس کے کپڑے سے بنائی گئی ایک کشتی یا رافٹ کو تیار کر لیا۔ اگلی صبح ان کی غیر موجودگی کا علم ہوا تو امریکی کوسٹ گارڈز اور FBI پر مشتمل ایک بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وسیع تحقیقات کے باوجود یہ تینوں مفرور قیدی ایک مسٹری ہی رہے۔ ان کے متعلق سرکاری موقف یہ تھا کہ وہ ممکنہ طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1979 میں ایک خط موصول ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انگلین برادرز زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے فرار کی داستان بھی حقیقت ثابت ہو گئی۔ ناظرین، الکٹراز جیل کی انتظامیہ نے ان تینوں قیدیوں کے فرار کے بعد اس جیل کو بند کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ ان قیدیوں کی جیل الکٹراز سے فرار کی مکمل انمول کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے YouTube چینل پر ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیل سے فرار کا تیسرا انمول واقعہ 25 ستمبر 1983 کو پیش آیا، جب شمالی آئرلینڈ کے میز پریزن سے 38 قیدیوں کے فرار کی خبر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی جیل بریک کا واقعہ تھا۔ اس دن دوپہر کے وقت میز پریزن کے ایچ بلاک میں قید آئرش ریپبلکن آرمی کے کچھ اراکین نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا۔ انہوں نے اپنے پاس چھپائے ہوئے پسٹلز نکالے اور جیل وارڈنز کو یرغمال بنا لیا۔ قیدیوں نے جیل کے اندرونی کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا اور دروازے کھول دیے۔ جلد ہی سب نے دیکھا کہ 38 قیدی باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ ان قیدیوں نے جیل کی بیرونی دیوار کے پاس کھڑی ایک گاڑی پر قبضہ کیا اور اسے استعمال کر کے جیل کی دیوار توڑ دی۔ یہ سب اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ حکام کو رد عمل کا بھی موقع نہ مل سکا۔ ان فرار ہوتے قیدیوں نے مقامی لوگوں کی گاڑیاں چھین لیں اور مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ جب تک کہ پولیس نے ان کا تعاقب شروع کیا، وہ کافی دور نکل چکے تھے۔ اگلے کئی دنوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کی مہم چلائی گئی۔ ان فرار ہونے والوں میں سے 19 قیدی تو جلد ہی پکڑ لیے گئے، لیکن باقی کے قیدی فرار رہنے میں ہی کامیاب رہے، جن میں سے کچھ آئرلینڈ میں ہی چھپے رہے جبکہ دیگر امریکہ اور یورپ تک پہنچ گئے۔ اس واقعے نے برطانوی حکومت کی جیل سیکیورٹیز پر بہت سوالات اٹھا دیے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ قیدیوں نے کئی ماہ تک اس منصوبے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ان قیدیوں نے چابیوں کی نقل بھی بنا رکھی تھی، ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور جیل کے نظام کی خامیاں ان کو معلوم تھیں۔ میز پریزن سے فرار آئرش ریپبلکن تحریک کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ اس واقعے نے آئرش ریپبلکن تحریک کے باغیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور برطانوی حکومت کو مذاکرات کے لیے بھی مجبور کر دیا۔ بعد میں یہ 1998 کی گڈ فرائیڈے معاہدے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ اور ناظرین، جیل سے فرار کی چوتھی انمول کہانی ہے بلی ہیز کے متعلق، جس کے متعلق ہم نے انٹرو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا۔ بلی ہیز نامی ایک امریکی طالب علم ترکی کے اتاترک ایئرپورٹ پر 4 پاؤنڈ سے زائد کی حشیش سمگل کرنے کے الزام میں 6 اکتوبر 1970 کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلی ہیز کو 4 برس اور 2 ماہ کی قید سنائی گئی، لیکن 1973 میں اپنی قید ختم ہونے کے چند ہفتے قبل ہی بلی ہیز کی قید کی سزا کو 30 برس کی عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ قید کے دوران بلی ہیز کو بہت سی سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جسمانی تشدد، تنگ اور تاریخ قید خانے، گندگی اور مضر صحت کھانے سمیت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سخت جسمانی اور ذہنی تشدد کی وجہ سے بلی ہیز کو متعدد مرتبہ ذہنی امراض کے ہسپتال میں ایڈمٹ بھی رہنا پڑا۔ ہر قیدی کی طرح بلی ہیز نے بھی اس مصیبت زدہ قید خانے سے فرار کے منصوبے بنانے شروع کر دیے اور وہ کسی موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسی دوران بلی ہیز کو امرالی جزیرے کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔
یہ ایک بہت بڑی جیل تھی جو کہ ایک جزیرہ نما علاقے میں واقع تھی اور اس کے کنارے مارمارا سمندر کے ساتھ ملتے تھے۔ 2 اکتوبر 1975 کی رات کو ایک شدید طوفان آیا۔ تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے جیل عملے کی جانب سے سیکیورٹی میں گرفت کمزور ہو گئی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلی ہیز نے امرالی جیل سے فرار کی کوشش کر ڈالی۔ وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی نظر سے بچ کر اپنی بیرک سے نکلا اور ساحل کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں جا کے جیل جزیرے کی بندرگاہ سے ایک چھوٹی کشتی حاصل کر لی اور سمندر میں اتر گیا۔ ناظرین، بلی ہیز اگلے 3 دن تک مارمارا سمندر میں اپنی چھوٹی سی کشتی پر سفر کرتا رہا۔ اس نے آسمان کے ستاروں اور ساحلی علاقوں کی روشنی کی مدد سے اپنا راستہ اپنایا۔ 4 اکتوبر 1975 کو وہ ترکی کے ساحلی شہر بندرما پہنچ گیا۔ بلی ہیز نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنے بالوں کا رنگ کالا کر لیا اور عام شہریوں کی طرح کا لباس پہن لیا۔ 11 اکتوبر کو بلی ہیز دریائے مارسیا کو عبور کر کے یونان میں داخل ہوا اور سردی علاقوں کی نگرانی کرنے والوں سے بچ کر شہر میں آ گیا۔ لیکن اس کے بعد بلی ہیز کو یونان میں حراست میں لے لیا گیا اور 2 ہفتے تک اس کے ساتھ انٹیروگیشن کی گئی۔ اس انٹیروگیشن کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ آیا اس کے پاس ترکی کی فوج کے بارے میں کوئی حساس معلومات تو نہیں، یا وہ کوئی فوجی نوعیت کا قیدی مجرم تو نہیں۔ یونان میں اس سے جو انٹیروگیشن کی گئی اس کے بعد اسے فرینکفرٹ ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسے ایمسٹرڈیم بھیج دیا گیا اور یہاں پہ اس سے امریکن حکام نے انٹیروگیشن کی، جس کے بعد اس کو امریکہ جانے کی اجازت مل گئی اور یوں 24 اکتوبر 1975 کو بلی ہیز ترکی کی امرالی جیل سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ ناظرین، ہمارے پاس اگلی جیل سے فرار کی انمول کہانی ہے امریکہ سے متعلق۔ 6 جون 2015 میں نیو یارک کے ڈنمور میں واقع کلنٹن کریکشنل فیسلٹی سے 2 قیدیوں کا فرار کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے امریکہ کو حیران کر دیا۔ رچرڈ میٹ اور ڈیوڈ سویٹ نامی دونوں سزا یافتہ قاتل اپنے قید خانوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، اور یہ وہ قید خانہ تھا جس کی 170 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی قیدی فرار نہ ہو سکا۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے جیل سیلز کی دیواروں میں مخصوص قسم کی سرنگیں بنا رکھی تھیں جو کہ آگے جا کر سٹیم کے پائپوں کے ساتھ مل جاتی تھیں۔ یہ قیدی انہی سٹیم کے پائپوں کے اندر رینگتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک سیوریج پائپ کو توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ منصوبہ دراصل کافی مہینوں سے چل رہا تھا اور اس میں ان کی مدد کر رہی تھی جیل عملے کی ایک رکن جوائس مچل، جو ان دونوں قیدیوں کو جیل میں اوزار فراہم کرتی رہی تھی۔ رچرڈ اور ڈیوڈ کے فرار کے بعد نیو یارک اسٹیٹ پولیس نے ایک وسیع سرچ آپریشن لانچ کیا۔ 3 ہفتوں کی کوششوں کے بعد پولیس نے نیو یارک کے نواحی علاقوں میں کھوج لگا کر ان دونوں میں سے ڈیوڈ سویٹ کو فرار کی کوشش کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اسی طرح پیچھا کرتے ہوئے 2 دن کے بعد رچرڈ میٹ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے نے امریکی جیل کے نظام میں سیکیورٹی کے خدشات کو اجاگر کیا اور اس کے نتیجے میں کئی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ یہ فرار اپنی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی وجہ سے اکثر ہالی ووڈ کی فلموں جیسا لگتا ہے۔ اس فرار نے اسے امریکی تاریخ کے سب سے مشہور جیل سے فرار کے واقعات میں سے ایک بنا دیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انمول کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگلی انمول کہانی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔